بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے بورس جانسن کے اہم اعلان کے بارے میں، اور اس کے بعد جو اس پہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد بات کریں گے اللیگل امیگرینٹس کا ڈیٹا ہوم آفس نے دوبارہ سے جاری کیا ہے، وہ کیا ڈیٹا جاری کیا اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد پریٹی پٹیل کو ایک آیا نیا بلاوا اور مزید ناکامیوں کا سامنا۔ اس کے بعد آخر میں بات کریں گے کہ انگلینڈ حکومت کو ایک اور اہم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وارننگ جاری کی گئی ہے، وہ وارننگ کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بورس جانسن کے اہم اعلان کے بارے میں۔ بورس جانسن نے آج انٹرنیشنل جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ٹیلی لنک کے ذریعے جو ہے وہ بات چیت کی ہے۔ اس میں انہوں نے کافی اہم موضوعات پہ بات کی ہے، جس میں سب سے اہم اور جو کرنٹ افیئر ہے اس وقت، جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کرونا وائرس، اس پہ کافی کھل کے بات کیا انہوں نے، خاص طور پہ ویکسین پہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یورپی یونین نے پابندی لگا دی تھی، لیکن اب ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور دوبارہ سے جو ہے وہ یورپی یونین کے ساتھ اعتماد کی فضا بڑھ رہی ہے، اور دوبارہ سے ہو سکتا ہے کہ ویکسین کی جو پابندی لگائی ہوئی ہے وہ اٹھا لی جائے۔ اصل میں یہ جو لیڈرشپ اکٹھی ہوئی ہے، اس میں سے ایک سب سے بڑا پلان ان کا چین کے اوپر مزید اپنا پریشر جو ہے وہ بڑھانا ہے، کیونکہ ان تمام ممالک کو اس وقت سب سے زیادہ بڑا خطرہ اگر دنیا میں ان ترقی یافتہ ممالک کو ہے تو وہ چین سے ہے۔ ان کو ڈر ہے کہ کہیں چین جو ہے وہ سپر پاور نہ بن جائے عنقریب، کیونکہ تھوڑا عرصہ پہلے ہی چین نے جو ہے دو اہم اپنی لیڈرشپ کی کانفرنسز کی تھی، جس میں انہوں نے کھول کے انٹرنیشنل میڈیا میں پہلی مرتبہ یہ بات کی کہ چین جو ہے سپر پاور بننے کے بالکل قریب ہے، جس کے بعد امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین اس وقت سے کافی زیادہ پریشان ہے اور کافی اہم اقدامات کر رہے ہیں چین کے خلاف۔ اس میں بورس جانسن نے یہ بھی اعلان کیا کہ 5 اپریل کو وہ کچھ نئی اصلاحات جو ہیں وہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں انگلینڈ کے اندر، جس میں ورکنگ آور کے بارے میں بھی ہے، ورکنگ ڈیز کے بارے میں بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور نئی اپڈیٹس بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ دباؤ کہاں سے بڑھ رہا ہے۔ جو ایک بہت بڑی لائر یونین ہے انگلینڈ کی، اس نے بورس جانسن کو مخاطب ہو کے یہ کہا ہے کہ جو امریکن بزنس مین لیڈی نے بورس جانسن پہ الزام لگایا ہے کہ وہ شادی کے بعد 4 سال تک افیئر چلاتی رہی ہے بورس جانسن کے ساتھ، اور بورس جانسن کا افیئر اس کے ساتھ رہا ہے، تو اس کے بارے میں کھل کر جو ہے وہ بات کرے اور بتایا جائے کہ اس میں کتنی حقیقت اور کتنا جھوٹ ہے۔ اس پہ بورس جانسن کی طرف سے ابھی تک کوئی کسی طرح کا بھی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اللیگل امیگرینٹس کا ڈیٹا جو ہے وہ سامنے لے کے آیا ہوم آفس۔ جیسا کہ آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے آپ سے میں نے ایک نیوز شیئر کی تھی کہ کچھ کمیٹیز ہیں اس کی پارلیمنٹ کی، جنہوں نے ہوم آفس کو کہا تھا کہ ڈیٹا جو ہے وہ تمام اکٹھا کیا جائے کہ اللیگل امیگرینٹس کتنے ہیں۔ اس کے بارے میں ہوم آفس نے اپنا ڈیٹا دیا تھا۔ اب جو نیا ڈیٹا ہوم آفس نے شو کیا ہے، اس میں اس نے بتایا کہ 60% جو اس وقت اسائلم سیکرز ہیں انگلینڈ کے اندر، وہ اللیگل طریقے کے ساتھ انگلینڈ میں داخل ہوئے ہیں۔ اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ وہ انگلش چینل کے ذریعے یا دوسرے چینلز کے ذریعے وہ انٹر ہوئے ہیں، ان کی کوئی بھی لیگل انٹری نہیں ہے۔ اصل میں ان کا کہنے کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اللیگل انٹر ہوئے ہیں، دوسرا ان کا کہنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیٹا میں نہیں ہیں، یعنی کہ اگر 60% وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اللیگل انٹر ہوئے ہیں، ان میں سے جو پکڑے گئے ہیں انہی کا ڈیٹا ہوم آفس کے پاس ہوگا، باقی لوگوں کا ڈیٹا ہوم آفس کے پاس نہیں ہوگا۔ باقی 40% جو لیگل انٹر ہوئے ہیں ان کا ڈیٹا ہوگا ہوم آفس کے پاس۔ کہنے کا اصل میں ان کمیٹی کو جواب دینے کا ہوم آفس کا یہی جواب تھا کہ جو 100% ڈیٹا ہے وہ ہوم آفس کے علم میں نہیں ہے کہ اللیگل امیگرینٹس کتنے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جتنوں نے اسائلم اپلائی کیا ہے ان میں 60% جو لوگ ہیں وہ اللیگل انٹر ہوئے ہیں یو کے میں۔ یہ انہوں نے نیا ڈیٹا جو ہے وہ سامنے لے کے آئے ہیں۔
پریٹی پٹیل کو بلاوا آیا ایک جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کی طرف سے پوچھا گیا ہے کہ آرمی کے بیرکس کی ایسی حالات میں کیوں اسائلم سیکرز کو رکھا گیا، جس کی وجہ سے ان کی جانوں کو بھی رسک میں ڈالا گیا، اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لیول پہ اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی کی گئی ہے۔ پریٹی پٹیل کو اس کے لیے بلاوا جو ہے وہ کمیٹی کی طرف سے آیا، اور کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ لیبر پارٹی کے ہیں، اور ان کی طرف سے سخت سوالوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پریٹی پٹیل کو۔ اس وجہ سے پریٹی پٹیل کو تیار رہنا چاہیے کہ آنے والے وقت میں اسائلم سیکرز کے بارے میں کمیٹی کے آگے کافی جوابات دینے پڑیں گے۔ اس کے بعد ناکامیوں کا سامنا جو پریٹی پٹیل کو کرنا پڑ رہا ہے وہ کافی بڑی تعداد میں دوسرے ممالک نے بھی اب کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی صورت بھی امیگرینٹس کو جن کے پاس کوئی بھی آئیڈینٹی نہیں ہے، فار ایگزامپل ایک امیگرینٹس کو وہ ڈپورٹ کرنا چاہتے ہیں ایک کنٹری میں، اور اس امیگرینٹ کے پاس اس کنٹری کی کوئی بھی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے، تو مختلف ممالک نے کہا ہے کہ ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ ہماری کنٹری کے ہی ہیں۔ اس میں پریٹی پٹیل کو کافی ناکامیوں کا سامنا ہوا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 10 یورپی ممالک نے جو ہے وہ انکار کیا اپنے امیگرینٹس کو لینے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیلجیم اور جرمنی اور فرانس نے اور کچھ دوسرے شنجن سٹیٹس نے بھی انکار کیا، نہ صرف امیگرینٹس کو واپس لینے میں بلکہ اپنے کریمنل شہریوں کو بھی واپس لینے کے لیے پریٹی پٹیل کو اور ہوم آفس کو انکار کیا گیا ہے۔ اب پریٹی پٹیل آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ مزید ناکامیوں سے دوچار ہو، جب نان یورپین کنٹریز کی طرف سے بھی انکار سننے کو ملے گا۔ اب تک 3 ممالک نے انکار کیا ہے، جس میں ایران، عراق اور سوڈان ہے، اور آنے والے وقت میں مزید ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں جو اپنے امیگرینٹس کو قبول نہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں انگلینڈ حکومت کو ایک نئی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ یہ وارننگ جاری کی گئی ہے اسٹیٹکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ بہت سپیڈ کے ساتھ جو لوگ ہیں اسپیشلی پروفیشنل وہ انگلینڈ کو چھوڑ کے یورپی یونین میں جا رہے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہنگری کا کہ ہنگری کے زیادہ لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے انگلینڈ کو جا رہے ہیں، اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ جیسے ہی EU سیٹلمنٹ اسکیم کا جو اینڈ ٹائم ہے یعنی کہ 30 جون 2021 جیسے ہی وہ قریب آئے گا، ہو سکتا ہے کہ مزید لوگ جو ہیں وہ انگلینڈ کو چھوڑ کے یورپی یونین جائیں۔ اور اس ڈپارٹمنٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ آنے والے وقت میں لیبر کی شدید شارٹیج انگلینڈ میں ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انگلینڈ دوسرے ممالک سے امپورٹ کرنا چاہتا ہے ورکرز کو، تو اس میں جلد سے جلد ان کو سٹیپس لینے ہوں گے پوائنٹ بیس سسٹم پہ، یا ویسے لو سکیلڈ اور میڈیم سکیلڈ اور ہائی سکیلڈ ورکرز کے لیے۔ تو دوستو ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی بھی ایسا آنسر نہیں آیا جو کہ حوصلہ افزا ہو کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے، لیکن آنے والے وقت میں بہت زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی کوئی اچھی نیوز جو ہے وہ سننے کو ملے گی، جس طرف یہ تمام نیوز جا رہی ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔